اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور پنجاب سے تشریف لائیں، باقاعدہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور پھر میں آپ کو اپنا موضوع بتاتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ السلام، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ سے بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا۔ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے، آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دراصل جلدی اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب جب بولنے شروع ہو جاتے ہیں پھر سوال کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے، تو میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین اکرام، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بلند مقام عطا فرمایا۔ قرآن میں بھی موجود ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، جب قرآن پر اعتراض کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ اس کا ترجمہ بھی ہم علامہ صاحب کی زبانی سنیں گے باقاعدہ۔ علامہ صاحب، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم معراج کی رات کی بات نہیں کریں گے، شان مصطفیٰ کی بات کریں گے کہ اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا اور معراج آخر کیا وجہ تھی کہ سرکار ہی کو معراج نصیب ہوئی۔ ارشاد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والرسل والانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کے لیے، جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جس ہستی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا اور اسلام ملا۔ بے شک۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، بے شک، اور رات کے چھوٹے سے حصے میں لے گیا، بالکل، اور جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک۔ حامد بھائی، واقعہ معراج بہت طویل ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی درکار ہے۔ بالکل جی۔ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے چند محبت کی باتیں عرض گزار کروں گا آپ سے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول ہو جائیں۔ آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کو معراج ہوتی رہی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جی جی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کا شرف عطا ہوا، لیکن وہ بالکل مختلف ہے۔ جی بالکل۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اور سورہ جو ہے نا 15ویں سپارے کی جو ابتدائی آیات ہیں، سورہ نجم کی آیات ہیں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے۔ بے شک، بے شک۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر آج کل تعلیم کا افکار بہت اونچا ہے، وہاں پر لوگوں کی تنقید کے افکار بھی بہت اونچے ہو گئے، صحیح، اور لوگ ہر بات پر تنقید کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں تو کافروں نے انکار کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب کیسے کی بات آتی ہے تو بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حامد بھائی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں معراج پر گیا، حضور کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں معراج پر گیا، حضور فرماتے ہیں کہ رب معراج پر لے گیا۔ واہ جی واہ، آپ قرآن کی ابتدائی آیات کو دیکھیں نا، سبحان الذی، پاک وہ ذات بھی لے یہی بتا گئی، رہی ہے جی، وہ یہی بتا رہی ہے نا، رب کہتا ہے میں لے گیا۔ جس کو اعتراض کرنا وہ رب کی ذات پر کرے۔ کیا بات۔ اور معراج کا جو سفر ہے نا، سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ 3 مہینے کی مسافت ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے معراج کروائی، اب رب کی شان کیا ہے؟ رب کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ اس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، اس کے لیے وقت کی مدت نہیں ہے، وہ کسی چیز سے بھی وہ نہیں ہے، استثناء اصل ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معراج ہوئی۔ ابو جہل اور کافروں نے جب اعتراض کیا کہ آپ کس طرح گئے، 3 مہینے لگ جاتے ہیں مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ کے، اور 3 مہینے کا سفر آپ کہہ رہے ہیں میں یوں چلا گیا اور یوں آ گیا، یوں چلا گیا۔ پھر ان کو تسلی نہیں ہوئی
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے آپ یہ بتائیں مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ آقا کریم سے فرمانے لگے اس مسجد کے دروازوں کے بارے میں بتائیں۔ آقا کریم سے کہنے لگے فلاں نشانی بتائیں۔ پھر آقا کریم نے اتنی نشانیاں بتائیں، ہر نشانی سچ ثابت ہوئی۔ حضور نے یہاں تک بتایا جو فلاں قافلہ تمہارا تجارت کے لیے گیا ہے، میں نے معراج کی رات فلاں جگہ اس کو دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ان سے بھی پوچھا گیا، اور ان سے پھر پوچھا بھی گیا کہ آپ فلاں دن کہاں پر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم فلاں دن وہیں پر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو جبریل کو بھیجا گیا کہ آپ محبوب کو بلا کر لاؤ۔ یہ فرق ہے نا کلیم اور حبیب کی ملاقات کا، ہے جی۔ کلیم کہتے ہیں کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آواز کیا آتی ہے؟ لن ترانی، ہے جی، آواز یہی آتی ہے نا، لن ترانی موسیٰ، تو نہیں کر سکتا۔ اور اس کا یہ مطلب بعض لوگ یہاں سے یہ عکس نکال لیتے ہیں اس آیت سے، تو دیکھو جی رب نے کہہ دیا کہ نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ آیت پر غور کریں، لن ترانی موسیٰ تو نہیں کر سکتا، مطلب کیا پس منظر یہ ہے کہ کوئی اور ہے جو کر سکتا ہے، یہ خاص بات کسی اور کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے فرمایا، کہنے لگے یا اللہ کس طرح اٹھاؤں محبوب کو؟ فرمایا کہ چھت کے اندر سے جاؤ، سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ آواز دوں؟ نہیں، آواز بھی نہیں دینی۔ اے جبریل یہ کافوری آنکھیں، یہ ہونٹ تجھے کس لیے؟ محبوب کے قدم چومو، محبوب جاگ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے براق لایا گیا، براق برق، بجلی سے، بجلی کی مانند تیز۔ فرمایا براق اتنی سرعت کے ساتھ چلتا تھا، گویا میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس نے ایک قدم جب حرم سے رکھا ہوگا تو دوسرا قدم مسجد اقصیٰ میں ہوگا۔ بالکل۔ اور حضور اتنی سرعت کے ساتھ جا رہے ہیں اس براق پر، اتنا بڑا پروٹوکول ہے، 70,000 ملائک ساتھ ہیں، فرشتوں کی جماعت ہے، اتنا بڑا پروٹوکول ہے، فرشتوں کا سردار ساتھ ہے، جبریل امین ساتھ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حامد بھائی اس بات پر غور کریں کہ جب بندہ کسی سواری پر بیٹھ جائے، کسی گاڑی میں بیٹھ جائے اور گاڑی بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہو، اگر راستے میں کوئی کھڑا بھی ہو تو دیکھ لیتے ہیں، پہچان نہیں سکتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی اگر کوئی کھڑا بھی ہے تو وہ نظر آ جائے گا کھڑا ہے، لیکن پہچان نہیں سکتے۔ اور آقا کریم جس براق پر بیٹھے اس کی سرعت، اس کی رفتار کتنی ہے؟ برق، بجلی کی طرح رفتار ہے، بلکہ بجلی کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ دنیا میں سب سے تیز ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تیز تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر بیٹھ کر جب فرماتے ہیں کہ میں جب راستے سے گزرا تو ایک اونچے ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہاں پر ایک قبر ہے، وہاں اس قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا کریم نے قبر موسیٰ کو بھی دیکھا اور قبر کے اندر کے حالات کو بھی دیکھ لیا۔ اب جب حضور مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچتے ہیں تو پہلے سے انبیاء کرام موجود ہیں اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے پاس اتنا تیز براق ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی پہلے پہنچ گئے، تو یہاں پر جواب یہ ہے حامد بھائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کی رفتار سے اقصیٰ تک پہنچے۔ براق جتنا بھی تیز ہو لیکن نبوت سے زیادہ تو تیز نہیں ہو سکتا، براق میں جتنی بھی طاقت ہو نبوت سے زیادہ تو طاقت نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا کریم کے بے شمار معجزات میں سے ایک بڑا عظیم معجزہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب انتظار میں تھے کہ مجھے مصلی پر کھڑا کیا جائے، میں نے انبیاء کی جماعت کروائی اور پھر یہ سفر مراحل کے اندر ہے۔ فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا، میں نے دودھ کو پسند فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے پھر سفر چلا۔ اب کیا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، اور یہ حامد بھائی یاد رکھیے گا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے یہ نص قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ نص قرآن ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو اس سے آگے کا سفر ہے وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں احادیث سے ثابت ہے، سدرۃ المنتہا تک احادیث طیبہ کی روشنی، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ نہیں تو یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بھی تو اس کی دلیل ہے نا۔ واپس آنے کے بارے میں جو سورہ نجم کے اندر اللہ کریم نے حضور نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ بھی اس کی دلیل ہے، لیکن ان سفر کے اندر حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے لیے جو ہے نا نور کی سیڑھی لگائی گئی پہلے آسمان تک، اور ہر آسمان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے، سیڑھی کے ذریعے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد فرشتوں کے پروں پر گیا، اس کے بعد جو تیسرا میں نے سفر کیا وہ جبریل کے پروں پر کیا، اور جبریل نے مجھے سدرۃ المنتہا پر جا کر چھوڑ دیا۔ جبریل نے سدرۃ المنتہا پر جا کر چھوڑ دیا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ جبریل آگے چلیے،
آگے سے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی آگے چلا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, تھکے تھے روح الامی کے بازو ہیں, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. کیا بات. تو فرمایا کہ میں تو آگے جا ہی نہیں سکتا. آگے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, ایک رف منگایا جاتا ہے, بے شک آپ اس پر سوار ہوتے ہیں. جب وہ لامکان تک پہنچتا فکان قاب قوسین او ادنی, قاب اور قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا, اور حضور فرماتے ہیں آوازیں آ رہی تھی ادنو منی ادنو منی, محبوب قریب آ جائیے, محبوب قریب آ جائیے. یہ معراج ہے. اور حامد بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامکان تک پہنچے تو آقا کریم نے وہاں پر بھی جا کر اپنی امت کو نہیں بولا. آقا کریم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں, آپ کو جہنم بھی دکھایا گیا, آپ کو جنت بھی دکھائی گئی. خود حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے امتی جہنمی امتیوں کو بھی دیکھا اور جنتیوں کو بھی دیکھا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی دکھایا گیا ہے. حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی مانند تھے اور ان میں سب کچھ نظر آتا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ آقا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, سود کھاتے ہیں. تو آقا اللہ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں لامکان پر پہنچا, اب یہ حضور کی شان ہے نا کہ حضور نہ تو فرش والوں جیسے ہیں نہ عرش والوں جیسے ہیں. اگر حضور فرشیوں کی طرح ہوتے تو عرش پر نہ جاتے, کیا بات, اور اگر حضور عرشیوں کی طرح ہوتے تو کبھی فرش پر نہ آتے. کیا بات ہے. حضور تو نور نالا نور ہے, حضور نور بھی ہیں, حضور بشر بھی ہیں. وہاں پر جا کر جب رب سے ملاقات ہوئی تو اب ایک ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے 70,000 رموز حضور کو عطا کیے. 70,000 اسرار حضور کو عطا کیے, 70,000 حکایات حضور کو عطا کی, بڑا کچھ حضور کی جھولی میں ڈال دیا. اس کے بعد فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے. اس کے بعد یہ کمال کی بات ہوتی ہے نا کہ جب میزبان سب کچھ دینے کے بعد, جب میزبان سب کچھ دینے کے بعد یہ کہہ دے اور کیا چاہتے ہو, اور کیا چاہتے ہو. اور حضور فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر ہے, حضور کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نہ تو آنکھ جھپکی, نہ آنکھ نے دھوکہ کھایا, بلکہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی, دل نے بھی اس کی تصدیق کر. اور معراج ہے کیا, میں تو اکثر بلکہ ایک علامہ صاحب کی زبانی میں نے یہ قول سنا, وہ کہتے ہیں کہ معراج کیا ہے, ایک چھوٹا سا فلسفہ معراج کا, اور اس کے اندر پوری معراج کو انہوں نے سمو دیا. وہ کہتے ہیں جو دل میں ہو آنکھوں کے سامنے آ جائے اسے معراج کہتے ہیں, جو دل کے اندر ہو اور وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے اسے معراج کہتے ہیں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رب سے ملاقات کی اور اپنے رب کے حضور آپ حاضر ہوئے اور بالکل قریب ہو گئے, تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تو بہت کچھ تجھے عطا کر دیا, اے محبوب تو بھی کچھ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا باری تعالیٰ میں بھی ایک بات چاہتا ہوں, میری بھی ایک خواہش ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے. فرمایا اے میرے مالک میں نے طائف کے بازاروں میں تیرا نام لیا اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے. جب لوگوں نے مجھے پتھر مارے تب بھی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے. ٹھیک ہے, میں سجدوں میں گیا, لوگوں نے میرے سر پر اوجڑی ڈال دی, میں نے سر نہیں اٹھایا اور یہی کہا کہ تو میرا رب ہے. میں نے ہر حال میں تجھے اپنا رب کہا. اے مالک آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بھی کہہ دے کہ اے محبوب تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر جب سفر معراج کو ذکر کیا جاتا ہے تو بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا, اپنے بندہ خاص, کیونکہ یہ حضور کی خواہش تھی کہ جس کو میں نے ساری زندگی اپنا رب مانا ہے, اپنا معبود مانا ہے, کاش کبھی وہ بھی کہہ دے کہ تو میرا عبد ہے, تو میرا بندہ ہے. تو معراج کی رات حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مالک میں نے تو ساری زندگی اس حال میں گزاری کہ تو میرا رب ہے, تو میرا معبود ہے. آج میری ایک ہی خواہش ہے کہ تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے, تو میرا, اور جس کو رب کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے اس کی شان تو وراء الورا ہوگی. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پل بھر میں معراج سے واپس آ گئے. نہ اس ٹائم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے, نہ اس کا کوئی تعین کر سکتا ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب گھڑی چل رہی ہے اور اس کے اندر 12 بج رہے اور اس کا سیل نکال دیا جائے یا اس کو چلانے والا آلہ نکال دیا جائے
تو آپ اگر 5 سال کے بعد سیل ڈالیں گے تو کتنے بج رہے ہیں؟ 12 ہی بج رہے ہوں گے، یہ صحیح ہے ہیں جی، 12 ہی بج رہے ہوں گے۔ بالکل۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات میں ایک سیل نما حیثیت رکھتے ہیں، حضور نہ ہو تو یہ کائنات بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، بے شک، ایسا ہی ہے نا جی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، جب حضور اس کائنات سے چلے ہی گئے تو جان کہاں رہی؟ جو چیز جہاں پر تھی آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، حضور نبی علیہ جی السلام آج بھی موجود ہے، بے شک، تبھی تو کائنات چل رہی ہے۔ اچھا حضرت ایک سوال اور، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر ختم کرنے کے بعد تشریف لائے، سب سے پہلی خبر کس تک پہنچی؟ سب سے پہلے مینس کہ وہ کون سا پہلا شخص تھا کہ جسے یہ بتایا گیا؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر کے بعد جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے ان کے سامنے، سب کے سامنے حضور نے ذکر کیا، سبحان اللہ۔ اور ذکر کیا کہ اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ رات کو میں کدھر تھا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ آج رات میں اپنے رب کے پاس تھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، اور میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ اب حامد بھائی وہاں پر صحابہ بیٹھے تھے لیکن کچھ منافقین بھی تھے جو حضور سے بغض رکھتے تھے، حضور سے عناد رکھتے تھے۔ تو حضور نے جب فرمایا کہ رات کو میں لامکاں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو مفسرین نے لکھا ہے جو منافقین تھے وہ جب باہر آئے نا تو وہ ہاتھوں پر تالیاں مارتے تھے، جو منافقین تھے وہ ہاتھوں پر تالیاں مار کے ہنس کے کہتے تھے دیکھا محمد کیا کہتا ہے، دیکھا محمد کیا کہتا ہے۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی، حضور کی معراج کی سب سے پہلے جو تصدیق کرنے والی ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جب یہ خبر منافقین پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا کہ آپ کے وہ جو دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں رات لامکاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آیا ہوں، تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا جاتا ہوں میں جا کر پوچھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ واقعی وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو منافقین کہنے لگے آپ مسجد نبوی میں جا کر دیکھیں، ابھی بھی وہ یہی باتیں سنا رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر محمد یہ بات کہتا ہے تو یہ بات سچ ہے، بے شک، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو پھر یہ بات سچ ہے، وہ ہو کر آ گئے ہوں گے۔ تو حامد بھائی یہ تو معراج ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں رموز ہیں، اس میں حکایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے معراج عطا کر دیتا ہے، تمام انبیاء کو ہوئی، لیکن حضور کا خاصہ یہ ہے کہ حضور کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پر بلایا۔ کیا بات ہے، بے شک، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ بہت بہت وما شکریہ علینا الا علامہ البلاغ۔ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، معراج کے حوالے سے آپ نے روشنی ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔